الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے عزیز طلبہ کرام، ہمارا پورا نام اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہے۔ جس عنوان پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے، ہمارے فریق مخالف جو حضرات ہیں وہ ہمارے مقابلے میں دو چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث۔ ہم اہل سنت والجماعت پورے دین کو مانتے ہیں، اس لیے جب ہم اپنے دین کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اپنی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے دین پر عمل کرنے والے ہیں اور ہمیں عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، احادیث کو بھی مانتے ہیں، اجماع امت اور قیاس شرعی کو بھی مانتے ہیں۔ گویا ہم پورے دین اسلام کو مانتے ہیں، اس لیے ہمارا کوئی بھی عقیدہ اور کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ ہم اپنے عقائد میں سے کسی بھی عقیدے کو بیان کریں اس کی دلیل موجود ہوتی ہے، اپنے مسائل میں سے کسی مسئلے کو بیان کریں تو اس کی دلیل بھی موجود ہوتی ہے۔ دین اسلام کے اندر ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ ہمارے ہاں نماز کے لیے مسلمانوں کو دعوت بھی دی جاتی ہے، نماز کے لیے ترغیب بھی دی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہم نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ہمارے مد مقابل جو فریق مخالف ہے، ان کا کام یہ ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ لوگ دو طرح کے ہیں، بعض وہ ہیں جو مساجد میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اور بعض مسلمان ایسے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، ہفتے کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں، یا بعض ایسے ہیں کہ وہ سالوں کے بعد عید پڑھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ نمازیوں کو چھوڑتے نہیں اور بے نمازیوں کو چھیڑتے نہیں، یعنی جو بے نمازی ہیں انہیں دعوت نہیں دیتے، جو نماز پڑھتے ہیں مساجد کا رخ کرتے ہیں یہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں۔ ایک مسلمان نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو یہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں آج آپ نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے یا نہیں؟ امام کے پیچھے آج آپ نے رفع الیدین کیا ہے یا نہیں؟ مسلمان سادہ ہوتا ہے، معلومات ہوتی نہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں نے تو یہ کام نہیں کیے۔ یہ جلدی میں حدیث پیش کر دیتے ہیں اور اس مسلمان کو راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جو مسلمان باہر ہیں مساجد میں آتے نہیں، ان کو جا کر یہ دعوت نہیں دیتے، بلکہ ان کا کام اور مشن یہ ہے کہ جو مسلمان مسجد کے اندر آ چکے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کی نمازوں کو خراب کرتے ہیں اور انہیں راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رٹ یہ لگاتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے قرآن اور حدیث کو ماننا، ان کا یہ کہنا
کیسے دھوکہ ہے؟ آپ دیکھیں، ان کے ہاں مذہب نہیں ہوتا، ہمارے ہاں مذہب ہے، ہمارے ہاں مسلک ہے، ہمارے ہاں منہج ہے۔ ان کے ہاں مذہب نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی۔ ان کے مسلک کے مطابق قرآن کریم کی کوئی آیت موجود نہیں ہوتی، ان کے مسلک کے مطابق احادیث میں سے کوئی حدیث نہیں ہوتی، لیکن یہ نعرہ لگاتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو قرآن کریم کی وہ آیات جو متشابہات میں سے ہیں، انہوں نے ان آیات کو لیا ہوا ہے۔ احادیث میں سے وہ احادیث جو متعارضات ہیں، دوسری احادیث سے بظاہر ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو یہ ان حدیثوں کو لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، قرآن کریم میں سے ان کی قسمت میں متشابہات آئی اور احادیث میں سے ان کی قسمت میں متعارضات آئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مذہب نہیں بنا۔ انہوں نے چونکہ ایک مشن اپنایا ہوا ہے، وہ مشن یہ ہے کہ احناف کی مخالفت کرنی ہے۔ اس فرقے کی جو نشو و نما ہوئی، اس کی جو بنیاد رکھی گئی، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ احناف کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ عقائد کے اندر دیکھ لیں، مسائل کے اندر دیکھ لیں، ہر عقیدے کے اندر، ہر مسئلے کے اندر یہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو دین ہے یہ دین اسلام نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے یہ فتنہ اپنایا ہوا ہے اور یہ فتنہ برپا کرنے چاہتے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، حوالے آگے آئیں گے۔ حتیٰ کہ ان کے مولوی نواب صدیق حسن خان نے ایک کتاب لکھی، کشف الالتباس، اس کے اندر یہ صراحتاً لکھ دیا کہ چاروں ائمہ کے مقلدین ہی اہل سنت والجماعت میں ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کو ان چاروں ائمہ کے جو مقلدین ہیں اس کے اندر منحصر کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ چاروں ائمہ میں سے کسی امام کی نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا، اور ایک فرقہ وہ ہے جو صحابہ کی نہیں مانتا۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی نہیں مانتے۔ تو آج ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان یہ ہے کہ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں فرق ہے۔ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں فرق ہے۔ ویسے اگر ہم دین اسلام کو دیکھیں تو بہت سارے احکامات کے اندر مرد اور عورت ہمیں مختلف نظر آتے ہیں۔ دونوں کے احکامات کے اندر بھی اختلاف ہے۔ اختلاف سے مراد یعنی دونوں کے احکامات طریقہ کار مختلف ہے۔ ایسے ہی نماز کے اندر بھی کچھ چیزوں کے اندر اختلاف ہے۔ مرد کا طریقہ کار اور ہوتا ہے اور عورت کا طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ یہ اس میں نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں سلام سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مرد کا طریقہ ہے نماز ادا کرنے کا، وہی طریقہ عورت کا ہے، عورت بھی ایسے ہی ان کی نماز ادا کرتی ہے۔ جبکہ بہت سارے احکامات کے اندر ایسا ہے کہ مرد عورت سے مختلف ہے، ان کے احکام کے طریقے کے اندر اختلاف ہے، دونوں کا طریقہ الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ عبادات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 عبادات مالیہ، نمبر 2 عبادات بدنیہ۔ عبادات بدنیہ کے اندر نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ حج من وجہ مالی عبادت بھی ہے، من وجہ بدنی عبادت بھی ہے۔ نمبر 2 عبادات مالیہ۔ عبادات مالیہ کے اندر زکوٰۃ ہے، عبادات مالیہ کے اندر صدقۃ الفطر ہے، عبادات مالیہ کے اندر قربانی ہے۔ یہ دو قسم کی عبادات ہیں۔ تو ہم عورت کو دیکھتے ہیں کہ عورت کا جو جسم، اس کی جو ساخت اور بناوٹ ہے، اس کے شخصی تقاضے مختلف ہیں۔ عورت کی بناوٹ الگ ہے، اس کا بدن مرد کے بدن سے الگ ہے، اس لیے جو بدنی عبادات ہیں تو بدنی عبادات کے اندر فرق ہے۔ نمبر 2 عورت اور مرد کا جو مال ہے، مال کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے جو مالی عبادات ہیں ان میں فرق بھی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں حج ہے، حج کے لیے جس طرح نصاب کا ہونا،
استطاعت کا ہونا عورت کے لیے ہے، اسی استطاعت کا ہونا مرد کے لیے بھی ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب مرد کے لیے ہے وہی نصاب عورت کے لیے ہے۔ صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، دونوں کا نصاب ایک ہے، اس لیے کہ مرد اور عورت کا جو مال ہے اس میں فرق نہیں ہے، جبکہ جو بدنی عبادات ہیں وہ بدن نہیں کرنی ہے تو بدن کے اندر فرق ہے۔ انسان کے بدن کی ساخت اور بناوٹ اور طرح کی ہے، عورت کے بدن کی ساخت اور بناوٹ اور طرح کی ہے، تو ان کے شخصی تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت نے دونوں کی عبادات کا جو طریقہ ہے وہ بھی مختلف بیان کیا ہے۔ اب ہم عبادات کی طرف آتے ہیں۔ پہلے روزے کو لے لیتے ہیں۔ روزہ ایک عبادت ہے۔ روزہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مرد نے بھی روزے رکھنے ہیں، عورت نے بھی روزے رکھنے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر کچھ دن ایسے آتے ہیں عورت کے اوپر کہ ان دنوں کا عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ مرد نے پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، مرد کے اوپر اس طرح کے کوئی حالات آتے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ روزہ بدنی عبادت ہے، تو دونوں کے اندر کیا ہے بھائی، فرق ہے۔ نمبر 2، عورت کے اوپر اگر حاملہ عورت ہے، اگر بچے کی ولادت ہو جائے تو حیض اور نفاس ان دونوں وجوہات کی بنا پر عورت روزہ چھوڑ دیتی ہے، عورت روزہ نہیں رکھتی، لیکن مرد پھر بھی روزہ ہر حال میں رکھتا ہے۔ نمبر 3، اگر عورت حالت حمل میں ہو، بعض شرائط کے ساتھ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر وہ روزہ افطار کرنا چاہے، روزے کو چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتی ہے، مرد ہر حال میں روزہ رکھے گا۔ نمبر 4، عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کے دودھ پلانے کی وجہ سے کھانا نہ کھاتی ہو، روزے کی وجہ سے دودھ پورا نہ ہو رہا ہو، بچے کا نقصان ہو رہا ہو، تو فقہائے کرام یہاں پر بھی اجازت دیتے ہیں کہ عورت روزہ چھوڑ دے۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، تو مرد اور عورت دونوں میں فرق ہے۔ مرد نے ہر حال میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، ہاں اگر وہ مسافر ہو تو اس کو اجازت ہے، اگر مرد بیمار ہو جائے تو وہ بات کا مسئلہ ہے، اگر یہ دونوں پیر نہ ہوں تو مرد نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، عورت نے روزہ ان چیزوں کی وجہ سے چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ یہ روزے کے اندر بھی فرق ہو گیا۔ نمبر 2، حج کو دیکھ لیں۔ حج ایک فرضی عبادت ہے۔ حج کی ایک حیثیت مال والی ہے اور ایک حیثیت اس کی بدن والی ہے۔ مالی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح استطاعت کا ہونا مرد کے لیے لازم ہے، ایسے ہی عورت کے لیے بھی لازم ہے کہ عورت کے پاس بھی استطاعت ہو، آنے جانے کے اخراجات پورے ہوں، ویزا لے سکتی ہو، ٹکٹ مل سکتی ہو وغیرہ ذالکہ۔ تو دیکھیں مال کے اندر فرق نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کی مالی عبادات میں بھی فرق نہیں ہے، دونوں کے بارے میں استطاعت کا لفظ کہا گیا ہے۔ اب مال ادا ہو گیا، آگے جو افعال اور اعمال کرنے ہیں وہ سارے بدنی اعمال ہوتے ہیں، تو مرد اور عورت کے بدن میں فرق ہے، تو اب ان کی مالی عبادات میں بھی فرق ہے۔ نمبر 1، جب حج کے لیے جاتے ہیں تو تلبیہ با آواز بلند مرد کہتا ہے، عورت با آواز بلند تلبیہ نہیں کہتی۔ نمبر 2، مرد نے احرام باندھنا ہے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، عورت نے ہر حال میں سلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں۔ نمبر 3، مرد اپنے سر کو ننگا رکھے گا، عورت اپنے سر کو ننگا نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 4، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، پہلے 3 چکروں میں مرد نے رمل کرنا ہے، یعنی اکڑ کر تھوڑا دوڑ کر چلنا ہے کندھے ہلا ہلا کر، عورت نے رمل نہیں کرنا، یا اپنی حیت اور حالت پر طواف کرے گی۔ نمبر 5، جب صفا مروہ پر سعی کرتے ہیں تو درمیان میں میلین اخضرین 2 گرین پٹیاں آتی ہیں، وہاں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اس جگہ پر مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد یہاں پر دوڑتے ہیں، عورتیں اپنی حالت پر چلتے ہیں۔ اگر ہم اس کی بنیاد کی طرف چلے جائیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑ لگئی تھی۔ یہ عمل اس عورت کا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس عمل کو مردوں کے لیے بنایا ہے، عورتوں کے لیے نہیں بنایا۔ اس تمام احکامات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا معنی ہے پردہ، عورت نے پردہ کرنا ہے،
بعض احکامات کے اندر اگر وہ مرد کی طرح ہو جائے گی تو اس کا پردہ صحیح معنوں میں نہیں آئے گا، جیسا کہ آگے دلائل کے اندر آ رہا ہے۔ فقہاء کرام نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اس مسئلے کے اندر، اس حکم کے اندر عورت کا مرد سے فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حالت میں عورت کا پردہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب میلین اخذرین کے درمیان میں مردوں نے دوڑ لگانی ہے، عورتیں یہاں پر نہیں دوڑیں گی۔ آگے جب قربانی کر لیتے ہیں تو مرد نے حلق یا قصر کروانا ہے، عورت حلق یا قصر نہیں کر سکتی۔ تو ان احکامات سے پتہ یہ چلا کہ مرد اور عورت کی جو بدنی عبادات ہیں ان کے درمیان میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کے بہت سارے احکامات اور موجود ہیں جہاں پر مرد اور عورت کے درمیان میں فرق ہے۔ اگر آپ یہ احکامات گنتے جائیں تو یہ 60-70 سے اوپر احکامات چلے جائیں گے جہاں پر مرد اور عورت کے درمیان میں فرق ہے۔ اب ہم آتے ہیں نکاح کی طرف۔ نکاح ایک عبادت ہے، مرد اور نکاح کا طریقہ ایک جیسا ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد طلاق مرد دیتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ طلاق کے بعد مرد نے عدت گزارنی ہوتی ہے، عورت نے عدت گزارنی ہوتی ہے، مرد پر عدت نہیں آتی۔ نمبر 4، مختلف مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ نبی مرد بن سکتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ خلیفہ اور امام مرد بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ اگر جہاد کے اندر عورت چلی بھی جائے تو مال غنیمت سے جو حصہ ملتا ہے وہ مرد کو ملتا ہے، عورت کو نہیں ملتا۔ تو اس طرح کے بہت سارے احکامات ہیں جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان میں فرق ہے۔ اب ہم نماز کی طرف آتے ہیں جو ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح دیگر احکامات کے اندر مرد اور عورت کے درمیان میں فرق ہے، تو ایسے ہی اس عبادت جو نماز ہے اس کے طریقہ کار کے اندر بھی فرق ہے، دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے۔ بدن کو دیکھ لیں، عورت کا بدن کی بناوٹ اور طرح کی ہے، مرد کے بدن کی بناوٹ اور طرح کی ہے۔ جب ان کی بناوٹ مختلف ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی عبادات کے اندر بھی فرق ہے، اسی طرح نماز کے اندر بھی فرق آئے گا۔ اب کچھ مسائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ مسائل وہ ہیں جس کو فریق مخالف بھی مانتا ہے، ان مسائل کے اندر وہ بھی فرق کرتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات کی ہے کہ ان کا جو مشن ہے وہ صرف اور صرف احناف کی مخالفت کرنا ہے۔ یہ قرآن کا رٹ لگائیں گے، حدیث کا رٹ لگائیں گے، نہ قرآن ان کا ساتھ دیتا ہے نہ احادیث سے پیغمبر ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات متشابہات ان کے حصے میں آئی ہیں اور احادیث میں سے متعارضات ان کے حصے میں آئی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، عورت کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا پسندیدہ ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، فریق مخالف بھی یہی کہتا ہے۔ عورت کہاں نماز ادا کرے گی؟ بھی گھر کے اندر۔ اور مرد کے لیے گھر میں نہیں، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرد کہاں جائیں گے؟ مسجد کے اندر جائیں گے، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں گی۔ نمبر 2، عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، عورتیں تنہا نماز پڑھتی ہیں، مردوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ یہ فرق ایسا ہے جس کو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ نمبر 3، اگر عورت کو جماعت کرانی پڑ جائے، عورتوں کی جماعت کرانی پڑ جائے تو عورت مرد کی طرح آگے صف میں کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ عورتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو عورتوں کی صف بنی ہوئی ہوتی ہے اسی صف کے درمیان میں وہ کھڑی ہوتی ہے، ہمارے مردوں کے امام کی طرح وہ آگے کھڑی نہیں ہوتی۔ اس کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ نمبر 5، اگر عورت اتفاقاً مسجد کی طرف آ جائے، نماز میں شریک ہونا چاہے تو وہ صفوں کے بالکل آخر میں کھڑی ہوگی، اور مرد جب آئے گا تو وہ جہاں صف چل رہی ہوگی اسی صف میں کھڑا ہوگا۔ نمبر 6، اگر عورت اس حال میں پہنچتی ہے، اتفاقاً آ جائے، اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہو تو یہ عورت اگلی صف میں نہیں، اس نے بلکہ پچھلی صف میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور مرد کی یہ ہے کہ جب اگلی صف میں جگہ موجود ہو تو وہ اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے، پیچھے کھڑا نہیں ہوتا۔ نمبر 7، عورت ننگے سر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں، اس کو وہ بھی مانتے ہیں،
ہم بھی مانتے ہیں، جبکہ مرد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سر پر ٹوپی یا پگڑی باندھ کر وہ نماز پڑھے گا۔ انہوں نے تو کہا کہ مرد بھی عورت کی طرح ہے، عورت مرد کی طرح ہے، تو یہاں پر بھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورتیں ننگے سر نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن مردوں کو وہ گنجائش دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مرد ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، عورت کے لیے اذان دینا جائز نہیں، وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ عورت کے لیے اقامت کہنا جائز نہیں، اس کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ نمبر 9، عورت عیدین اور جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتی، ان مسائل کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ نمبر 10، عورت بغیر شوہر کی اجازت کے مسجد میں نہیں جا سکتی، اس مسئلے کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو یہ اتفاقی مسائل ہیں جہاں پر وہ بھی مرد اور عورت کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، ہم بھی ان دونوں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ تو اب ان تمام احکامات سے پتہ یہ چلا کہ مرد اور عورت کی بناوٹ چونکہ الگ الگ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں ان کے طریقہ کار بھی دونوں کا مختلف رکھا ہے۔ مالی عبادت کے اندر چونکہ مال میں فرق نہیں، عبادت ایک جیسی ہے، بدن کا فرق ہے، تو بدنی عبادات کے درمیان دونوں کے اندر فرق ہے۔ جب یہ نماز اور نماز سے پہلے کے کچھ مسائل کے اندر فرق وہ بھی مانتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں بھئی نماز کے اندر موٹے موٹے 5 فرق اور ہیں جن کے اندر ہم مرد اور عورت کا طریقہ الگ بیان کرتے ہیں، اور وہ ان 5 احکامات کے اندر مرد اور عورت کا ایک ہی طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اب وہ 5 مسائل کون سے ہیں آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مرد کا طریقہ اور ہے، عورت کا طریقہ اور ہے۔ نمبر 2، ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں؟ ہم ان دونوں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ عورت نے کہاں پر رکھنے ہیں بھئی؟ سینے پر رکھنے ہیں، مرد نے ناف کے نیچے رکھنے ہیں۔ نمبر 3، رکوع کی کیفیت کیا ہے، حیت کیا ہے؟ ہم مرد اور عورت دونوں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ نمبر 3، سجدے کی کیفیت کیا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے؟ ہم مرد اور عورت دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ نمبر 5، نماز کے اندر قعدے کے اندر بیٹھنا کس طرح ہے؟ یہ 5 موٹے موٹے مسائل ہیں، ہم ان 5 کے اندر بھی دیگر مسائل کی طرح ہم فرق کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نماز بھی ایک بدنی عبادت ہے، جس طرح دیگر بدنی احکامات کے اندر فرق ہے، بعض وہ مسائل ہیں جن میں فرق کو آپ بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ان 5 مسائل کے اندر 5 چیزوں کے اندر بھی فرق کو مان لو، لیکن وہ یہاں پر فرق کو نہیں مانتے، وہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں بھی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مرد اور عورت نے ایک ہی طرح کی نماز پڑھنی ہے، دونوں کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب میں اس پر تھوڑی سی بات کرتا چلا جاؤں۔ نمبر 1، مرد اور عورت کے طریقہ ہاتھ اٹھانے میں فرق ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ مرد نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں۔ مرد کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاتھ کے اندر یہ 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1، انگلیوں کے کنارے سرے۔ نمبر 2، انگوٹھا۔ نمبر 3، یہ ہاتھ کا گٹا، جس کو پہنچا بھی کہتے ہیں اور اس کو کلئی بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ انسان کا جو بدن ہے اس میں بھی 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ کان کا اوپر والا حصہ، نمبر 2 کان کی لو، نمبر 3 کندھا۔ یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ ہاتھ میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، ہاتھوں کے انگلیوں کا جو سرہ ہے، اوپر والا حصہ، یہ کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہو جائے، انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر ہو جائیں، اور یہ جو گٹا ہے یہ کندھوں کے برابر ہو جائے۔ یہ ہم 3 باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہمارا احناف کا جو مذہب ہے، ہماری فقہ حنفی ہے۔ فقہ حنفی الحمدللہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو فقہ دی ہے، یہ فقہ قرآن اور سنت کے بالکل موافق ہے۔ اس کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو قرآن سے متصادم ہو، اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو سنت کے ساتھ متصادم ہو۔ اب یہ 3 باتیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہم تک پہنچتی ہیں
ان احادیث کے اندر ہاتھ اٹھانے کی 3 باتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ کانوں کے اوپر والے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، دوسری روایت میں یہ ہے کان کی لو تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے، نمبر 3 کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھایا جائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں احادیث کے درمیان میں تطبیق ایسے دی کہ ہاتھ بھی اٹھائے جائیں اور تینوں احادیث پر عمل بھی ہو جائے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں، یہ جو انگوٹھوں کے سرے ہیں یہ آپ نے کانوں کی لو کے برابر رکھنے ہیں۔ جب یہ یہاں آئیں گے تو آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہو جائیں گی، یہ ہاتھ کا گٹا کندھوں کے برابر ہو جائے گا۔ جب اس طرح آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنفی ایک واحد فقہ ہے کہ تمام احادیث پر عمل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم کسی حدیث کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب آپ ذرا دلائل کی طرف آ جائیں۔ دلائل آپ کی فائل میں لکھے ہوئے ہیں، حوالے کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اور ان پر اعراب اور ترجمہ بھی لگا ہوا ہے، آپ تھوڑا سا ملاحظہ فرما لیں۔ دعویٰ یہ کیا ہے کہ ہاتھوں کے اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر رکھنے ہیں، انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہو جائیں گی اور ہاتھوں کے گٹے یہ کندھوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اب اس پر 3 قسم کی دلیلیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1، پہلی دلیل دیکھیں، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 186 پر موجود ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو کانوں کے اوپر والے حصے تک اٹھایا۔ نمبر 2، دوسری دلیل دیکھیں، سنن نسائی جلد 1 صفحہ 141 پر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی تکاد ابہامہ تحاذی شحمۃ اذنیہ۔ اس روایت کے اندر کانوں کے لو کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر آ رہا ہے۔ نمبر 3، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 114، صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 298 پر حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ۔ دیکھیں اس روایت کے اندر آ رہا ہے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو میں تم سب سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہوں، میں نماز کا طریقہ زیادہ جانتا ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے جب ہاتھوں کو اٹھایا تو کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔ یہ 3 قسم کی روایات ہیں۔ اب فقہ حنفی کا مذہب دیکھ لیں، فقہ احناف کا مذہب دیکھیں، اس مذہب کو دیکھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان تینوں روایات پر عمل ہو جاتا ہے، تینوں روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوز الحرمین کے اندر فرماتے ہیں عرفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المذہب الحنفی طریقۃ انیکۃ ہی اوفق الطرق بسنت المعروفہ۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبشرات کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات فرمائی ہے کہ فقہ حنفی ایک ایسا مذہب ہے جو قرآن اور سنت کے بالکل موافق ہے۔ تو دیکھیں تینوں قسم کی روایات آ رہی ہیں، ہم نے کسی روایت کو چھوڑا نہیں، ہمارے امام نے تینوں روایات کے درمیان اس طرح تطبیق دی ہے، ہاتھ بھی اٹھا لیے اور تینوں روایات کے اوپر عمل بھی ہو گیا ہے۔ یہ ہے فقہ حنفی کہ ہم روایات کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، اب عورت کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں عورت کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ دیکھ لیں، اس میں 2 چیزیں دیں، نمبر 1 انگلیوں کے سرے، نمبر 2 یہ ہاتھ کا گٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں عورت نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں؟ عورت کے ہاتھ کا گٹا عورت کے سینے کے برابر آ جائے، عورت کے سینے کے برابر آ جائے اور ہاتھ کی انگلیاں عورت کے کندھے کے برابر آ جائیں۔
یہ ہمارا فقہ حنفی کا مذہب ہے۔ یہ طریقہ ہے عورت کے ہاتھ اٹھانے کا۔ عورت نے ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں بھئی؟ ہاتھ کی انگلیوں کے سرے کہاں تک آئیں؟ کندھوں کے برابر ہو جائیں، اور ہاتھ کے گٹے کہاں تک ہوں بھئی؟ عورت کے سینے کے برابر ہوں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عورت کے بارے میں یہ دو قسم کی روایات آ رہی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنے سینے تک ہاتھوں کو اٹھائے گی۔ نمبر دو، دوسری روایات میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو سینے تک اٹھائے گی۔ تو ہمارے امام نے اس طرح طریقہ بتایا، دونوں احادیث کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں احادیث کون سی ہیں۔ نمبر ایک، المعجم الکبیر للطبرانی، مجمع الزوائد کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ قال، فرماتے ہیں، جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، یا وائل بن حجر، اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک، جب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ۔ والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدییہا، اور عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے۔ چھاتی کے برابر یعنی سینے کے برابر اٹھائے۔ یہ پہلی روایت ہے، کہاں تک عورت نے ہاتھ اٹھانے ہیں بھئی؟ سینے کے برابر ہاتھ اٹھانے ہیں۔ نمبر دو، دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن ابی رماح رحمۃ اللہ علیہ سے، سمیت عطاء سئل عن المرأۃ، حضرت عطا بن ابی رماح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیف ترفع یدیہا فی الصلاۃ، کہ عورت نماز میں ہاتھ کیسے اٹھائے؟ قال، انہوں نے فرمایا، حذو ثدییہا، کہ وہ اپنے سینے تک نماز میں ہاتھ اٹھائے۔ نمبر تین، یہ روایت بھی سینے تک ہے، پہلی روایت بھی سینے تک تھی۔ تیسری روایت، ان عبد ربہ بن زیتون قال رأیت ام الدرداء ترفع یدیہا حذو منکبیہا حین تفتتح الصلاۃ، حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا جب نماز پڑھتیں تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتی۔ حدیثیں تین آئی ہیں، پہلی دو احادیث کے اندر بات ہے سینے تک ہاتھ اٹھانے کی، اور تیسری روایت کے اندر بات ہے کہاں تک بھئی؟ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی۔ تو اس لیے ہم احناف کہتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ عورت اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ ہاتھوں کے گٹے اس کے سینے کے برابر ہو جائیں اور ہاتھوں کی انگلیاں اس کے کندھوں کے برابر ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں فقہ حنفی کے اندر دونوں احادیث کے اوپر عمل ہو گیا ہے، ہم نے کسی حدیث کو چھوڑا نہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت اس طریقے سے ہاتھ کیوں اٹھائے گی؟ فتح القدیر کے اندر علامہ کمال الدین محمد بن عبد الوہاب المعروف ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہدایہ کی شرح ہے اس کے اندر وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ، المرأۃ ترفع یدیہا حذاء منکبیہا وہو الصحیح لأنہ استر لہا، عورت اپنے ہاتھوں کو کندھوں اور سینوں کے برابر اٹھائے گی، یہ صحیح تر طریقہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنہ استر لہا، اس لیے کہ عورت کے اس حال میں ہاتھ اٹھانے میں پردہ زیادہ ہے۔ اس حال میں ہاتھ اٹھانے میں پردہ کیا ہے بھئی؟ زیادہ ہے۔ تو عورت کا پردہ بھی بحال رہ جائے گا اور اس کی عبادت بھی ہو جائے گی، اور ہاتھ اٹھانے کا اس کا طریقہ بھی یہ ہے۔ اب یہ ہے ہمارے فقہ حنفی کے اندر مرد اور عورت کے ہاتھ اٹھانے کے درمیان میں فرق ہے، جبکہ فریق مخالف یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مردوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں ایسے ہی عورتوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ غیر مقلدین نماز میں کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کسی نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے ان کو؟ عورتوں کی طرح اٹھاتے ہیں ہاتھ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عورتوں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور عورتوں کی طرح کیا کرتے ہیں بھی؟ باندھتے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں عورتوں کی طرح۔ وہ غیر مقلد نماز پڑھ رہا تھا، تو چونکہ اس وقت یہ زیادہ نہیں تھے، اکا دکا تھے، تو ایک حنفی صاحب دوسرے کو کہہ رہا تھا، یار اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو عورتوں کی طرح ہاتھ اس نے باندھے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، لگتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے نماز سیکھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے سینے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو دیکھیں فقہ حنفی کے اندر تمام قسم کی جو روایات آ رہی ہیں ان تمام کے اوپر عمل ہو رہا نہیں ہو رہا؟ عمل ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، پہلی روایت
جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، المعجم الکبیر للطبرانی مجمع الزوائد کے اندر ہے۔ اس روایت کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ اس روایت کی سند کے اندر ایک راویہ آ رہی ہیں جن کا نام ہے جن کی کنیت ہے یحییٰ بنت عبد الجبار۔ اعتراض یہ ہے کہ یحییٰ بنت عبد الجبار یہ مجہول ہیں، اس کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ پھر کیوں مجہول ہیں؟ کہتے ہیں مجمع الزوائد کے اندر علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ أَعْرِفْهَا کہ میں اس عورت کو جس کی کنیت یحییٰ ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ تو لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ بھئی یہ عورت مجہول ہے، تو لہٰذا سند کے اندر جہالت آ رہی ہے، اور جس سند کے اندر جہالت ہو، سند مجہول ہو، وہ روایت قابل حجت نہیں رہتی۔ اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے بھی علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا وَلَمْ أَعْرِفْهَا کہ میں اس کو نہیں جانتا، علامہ حیثمی کے نہ جاننے سے یہ لازم تھوڑی آتا ہے کہ وہ عورت کیا ہے بھئی مجہول ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ میں سے ایک طالب علم پوچھتا ہے آج بعد المغرب بیان کس کا ہوگا؟ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں استاد صاحب کا ہوگا، وہ کہتا ہے میں تو اس کو نہیں جانتا، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ بھئی آپ کے نہ جاننے سے وہ مجہول تھوڑی ہو رہے ہیں، وہ آپ کو علم نہیں ہے۔ بھی ہو سکتا ہے علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ تک ان کا نام نہ پہنچا ہو، تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر فرما رہے ہیں وَلَمْ أَعْرِفْهَا میں اس کو نہیں جانتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جہالت نہیں ہے، ان کا نام بھی معلوم ہے، ان کے حالات بھی معلوم ہیں۔ آپ تاریخ دمشق اٹھا کر دیکھ لیں، باب وائل بن حجر بن سعد کے تحت یحییٰ کا نام موجود ہے، ان کا نام کبشہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ اس کی کنیت دیکھیں یا اس کا نام دیکھیں، اسماء الرجال کی کتب اٹھائیں، تقریب التہذیب اٹھائیں، تہذیب التہذیب اٹھائیں، تہذیب الکمال اٹھائیں، سیر اعلام النبلاء، تذکرۃ الحفاظ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ نام مل جائے گا، اس عورت کے آپ کو حالات بھی مل جائیں گے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ یہ عورت، چونکہ علامہ حیثمی کا یہ کہنا کہ وَلَمْ أَعْرِفْهَا میں اس کو نہیں جانتا مجہول ہے، ان کے نہ جاننے سے یہ مجہول نہیں ہے بلکہ یہ معلوم ہے۔ حضرت یحییٰ بنت عبد الجبار، ان کا نام کیا ہے بھئی کبشہ موجود ہے، لہٰذا یہ اعتراض ختم ہوا۔ نمبر دو، دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے جو پوچھا گیا تھا کہ عورت ہاتھ کیسے اٹھائے، اب اس کی سند دیکھیں۔ حدثنا حشیم قال اخبرنا شیخ لنا، فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے ہمیں بتایا ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر شیخ کا نام کون ہے، نام کیا ہے شیخ کا، شیخ کون ہے، ان کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، لہذا یہ بھی روایت کیا ہو گئی، مجہول روایت ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں مصنف میں ابن ابی شیبہ کے دوسرے مقام پر سند موجود ہے، وہاں پر اس شیخ کا نام بھی موجود ہے۔ دوسرے مقام پر مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 254 کے اوپر موجود ہے، حدثنا حشیم قال اخبرنا شیخ یقال له مصمح بنت ثابت، حضرت مصباح بنت ثابت، یہ شیخ کا نام معلوم ہے، لہذا یہ مجہول نہیں ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہوا کہ مرد اور عورت نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں۔ نمبر 2، اب دوسرا فرق کیا ہے بھئی، ہاتھ تو اٹھا لیے، اب ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہم کہتے ہیں کہ مردوں کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے، پھر ہاتھ باندھ کر ہاتھ رکھنے کہاں پر ہیں، یہ 2 الگ الگ مسئلے ہیں۔ عورت کے بھی یہ الگ الگ ہیں، مرد کے بھی 2 الگ الگ ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے، چھوٹی انگل اور انگوٹھے کے ساتھ ہلکا بنا لینا ہے، یہ 3 انگلیاں اس کلئی پر بچھا دینی ہیں، یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ پشت کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پشت پر رکھ کر یوں یہ چھوٹی انگل اور انگوٹھے کے ساتھ ہلکا بنانا ہے، یہ 3 انگلیاں کلئی پر بچھا دینی ہیں، یہ ہے مرد کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ اب عورت کا طریقہ کیا ہے؟ عورت نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے، یہاں پر اس نے چھوٹی انگل اور انگوٹھے سے ہلکا بھی نہیں بنانا اور 3 انگلیوں کو کلئی پر بھی نہیں، بلکہ ہاتھ کو یوں سیدھا رکھ دینا ہے۔ یہ عورت کے ہاتھ اٹھانے کا یہ طریقہ ہے، ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب مرد اور عورت کے ہاتھ باندھنے میں بھی فرق ہے۔ نمبر 2، ہاتھ باندھ کر رکھنے کہاں ہیں، اس میں بھی فرق ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں
مردوں نے ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے ہیں اور عورت نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ دینا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان میں فرق ہے، جبکہ غیر مقلدین حضرات ان میں فرق نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں جس طرح عورت نے ہاتھ اٹھانے ہیں ایسے ہی مرد نے بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، وہ ان کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ اب آپ اس پر دلائل ملاحظہ فرما لیں۔ نمبر 1، پہلی دلیل صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 102 کے اندر موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع رجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھوں کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ نمبر 2، صحیح ابن حبان کے اندر حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج نماز دیکھوں گا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ فنظرت الیہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ کھڑے ہوئے، فکبر ورفع یدیہ، تکبیر تحریمہ کہی، حتی حاذتا اذنیہ، ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ 3 چیزوں پر یہاں ذکر کیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی، گٹے اور بازو پر رکھا، ہتھیلی، گٹے اور بازو پر رکھا۔ یہ 3 چیزیں آ گئی ہیں اس کے اندر۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونؤجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا۔ یہ تیسرا جملہ ہمارا مستدل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہیں، ہم سحری کو مؤخر کرتے ہیں، افطار جلدی کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہم اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ سحری اور افطاری کی بات بھی اس میں آ رہی ہے۔ سحری کا مؤخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا جو آخری وقت ہے، فرض کر لو 4:41 تک ہے، تو یہ جو ہے 4:30 پر سحری شروع کرتے اور 40:39 تک سحری ختم کر دیتے تھے، یہ اس کا مطلب ہے۔ افطاری جلدی کرنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو غیر مقلدین کرتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے تھوڑا پہلے وہ افطار کر دیتے ہیں۔ پورا دن بھوکا پیاسا رہنا اور آخری وقت میں عین جا کر روزے کو توڑ دینا، یہ وہ والا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے افطاری کا وقت ہو جاتا تھا اب اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے، فوراً روزہ افطار کر لیتے تھے۔ نمبر 4، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور پھر تحت سرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ تحت سرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے، تو یہ دیکھیں مردوں کے ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ ان حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور فقہ حنفی کے مطابق ہم ان تمام روایات کو لیتے ہیں، تمام کے اوپر ہمارا عمل ہو رہا ہے۔ اور ہاتھ کہاں باندھنے ہیں بھائی؟ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، وہ آپ نے تفصیل کے ساتھ مسئلہ پڑھ لیا ہے۔ نمبر 2، عورت کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ عورت نے ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں بھائی؟ سینے پر باندھنے ہیں۔ اس کے اوپر دلیل ہے وہ اجماع امت ہے۔ اجماع امت ہمارے نزدیک ایک دلیل شرعی ہے، جس طرح قرآن دلیل شرعی ہے، سنت دلیل شرعی ہے، ایسے ہی اجماع امت بھی ایک دلیل شرعی ہے۔ بعض دفعہ ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس پر قرآن بھی دلیل ہوتا ہے، سنت بھی دلیل ہوتی ہے اور اجماع امت بھی دلیل ہوتی ہے۔ ان تینوں کی ہمارے ہاں ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے قرآن ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، ہمارے ہاں یہی ترتیب ہے۔ لیکن جب یہ تینوں دلائل آ جاتے ہیں تو ان تینوں دلائل کے اندر جو سب سے مضبوط اور قوی دلیل ہوتی ہے وہ اجماع امت ہے۔ وہ کون سی دلیل ہے بھئی؟ اجماع امت ہے۔ ترتیب وہی ہے، پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر قیاس ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ 3 دلائل آ جاتے ہیں کسی مسئلے عقیدے پر، اس وقت اجماع امت یہ سب سے قوی اور مضبوط ترین دلیل ہوتی ہے۔ وجہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قواعد فی علوم الحدیث کے اندر فرماتے ہیں
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلے پر کسی عقیدے پر اجماع ہو جاتا ہے تو اب اس کے اندر ناسخ اور منسوخ نہیں ہو سکتا، اجماع کے اندر منسوخیت اور تنسیخ نہیں ہو سکتی، جبکہ کتاب اللہ کے اندر اور سنت کے اندر تنسیخ کا، اس کے منسوخ ہونے کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ فرماتے ہیں کہ اجماع امت جو ہے یہ طاقت میں ان دونوں سے کیا ہوتی ہے بھی زیادہ ہوتی ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ترتیب وہی ہے کہ پہلے قرآن کا درجہ ہے، پھر سنت کا اور پھر اجماع کا ہے۔ جب یہ تینوں آ جائیں تو یہ طاقت میں ان سے کیا ہوتا ہے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب عورت نے ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟ سینے پر رکھنا ہے، تو اس کی دلیل اجماع امت ہے۔ نمبر 1، علامہ امام ابو القاسم ابراہیم محمد القاری الحنفی سمرقندی کنز الدقائق کی شرح مستخلص الحقائق میں فرماتے ہیں والمرأۃ تضع یدیہا علی صدرہا بالاتفاق، یعنی امت کا اجماع ہے کہ عورت نے اپنے ہاتھوں کو کہاں پر رکھنا ہے بھئی؟ سینے پر رکھنا ہے۔ نمبر 2، علامہ ملا علی قاری فتح باب العنایہ کے اندر فرماتے ہیں والمرأۃ تضع یدیہا علی صدرہا اتفاقا، آگے وجہ بتاتے ہیں لأن مبنى حالہا علی الستر، عورت نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حال میں اس کا پردہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، مرد نے یہاں پر اوپر تک ہاتھوں کو لے جانا ہے، ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا ہے، تو اس سے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر عورت بھی کانوں کے برابر ہاتھ اٹھائے گی تو اس کا پردہ صحیح معنی میں نہیں ہوگا۔ نمبر 2، مرد ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گا، عورت نے سینے پر کیوں رکھنے ہیں؟ اس لیے کہ سینے پر ہاتھ رکھنے سے اس کا پردہ ہو جاتا ہے، اس کا کیا ہو جاتا ہے بھی؟ پردہ ہو جاتا ہے۔ تو فقہاء کرام بار بار یہی بات فرما رہے ہیں لأن مبنى حالہا علی الستر، اس لیے کہ اس کی جو دار و مدار و بنیاد ہے وہ پردے پر ہے، اس لیے عورت اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھے گی بھئی؟ سینے پر رکھے گی۔ نمبر 3، علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ السیایہ کے اندر فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ لِأَنَّهَا مَا أَسْتَرُ لَهَا، عورت کی بات اتفاق ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهَا مَا أَسْتَرُ لَهَا، اس لیے کہ اس حال میں عورت کا پردہ کیا ہوتا ہے بھی؟ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دو فرق آپ کے سامنے آ گئے، ہم ان کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے اور ہاتھ باندھ کر رکھنے کہاں پر ہیں۔ نمبر 3، رکوع کی بات، مرد اور عورت کے طریقہ رکوع میں بھی فرق ہے، مرد اور عورت کے طریقہ رکوع میں بھی فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مرد کا طریقہ رکوع یہ ہے، مرد نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنا ہے، یہ ہاتھ کی ہتھیلی گھٹنے پر رکھنی ہے، یہ انگلیاں گھٹنے سے نیچے لٹکا دینی ہے اور ان کو کشادہ کر لینا ہے، ان کو کیا کرنا ہے بھی؟ کھول دینا ہے۔ یہ ہے ہاتھ رکھنے کا طریقہ۔ اب یہ انسان کی جو کوہنیاں ہے یہ اس کے پہلو سے، اس کے پیٹ سے یہ جدا رہنی چاہیے۔ نمبر 2، 3 چیزیں ہیں، سر ہے، پشت ہے اور سرین ہے، یہ تینوں چیزیں رکوع کے اندر یہ تینوں کیا ہو جائیں بھی؟ ہموار اور برابر ہو جائیں۔ یہ ہے مرد کا طریقہ ہے۔ مرد کے رکوع کا طریقہ کیا ہے بھئی؟ نمبر 1، ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے، انگلیاں گھٹنوں سے نیچے لٹک جائیں اور ان کو کشادہ کر لینا ہے اور کوہنیوں کو پہلو سے جدا رکھنا ہے۔ اب 3 چیزیں ہیں، انسان کا سر ہے، پیٹھ ہے اور سرین ہے، ان تینوں کو برابر رکھنا ہے۔ یہ ہے مرد کا طریقہ۔ عورت کا طریقہ کیا ہے؟ عورت نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے، انگلیوں کو کشادہ بھی نہیں کرنا، اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلو سے جدا بھی نہیں کرنا، پہلو کے ساتھ لگا کر رکھنا ہے اور تھوڑا سا جھکنا ہے بس۔ مرد کی طرح اس کا سر، پشت اور یہ 3 چیزیں برابر نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا سا وہ جھکتی ہے۔ یہ ہے ہمارے ہاں مرد اور عورت کے طریقہ ہے، رکوع میں بھی فرق ہے۔ اب اس کے اوپر آپ دلائل دیکھ لیں۔ نمبر 1، پہلی دلیل سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سالم براد فرماتے ہیں ہم حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری کے پاس آئے، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نماز کا طریقہ بتائیں، تو حضرت ابو مسعود کھڑے ہوئے، فکبرا، تکبیر کہی، فلما رکع، جب رکوع کیا،
وضع یدیہ علی رکبتیہ، تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا، یعنی انہیں مضبوطی سے پکڑا، وجعل اصابعہ اسفل من ذالک، ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں سے نیچے لٹکا دی، وجافا بین مرفقیہ، اور کوہنیاں پہلو سے جدا کر دی، کوہنیاں پہلو سے کیا کر دی بھائی؟ جدا کر دی۔ یہ ہے ہاتھ پکڑنے کا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ۔ نمبر 2، دوسری دلیل المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر موجود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے مجھے فرمایا یا بنیہ اذا رکعت، اے بیٹے جب آپ رکوع کرو، فضع کفیک علی رکبتیک، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھو، وفرج بین اصابعک، اور انگلیوں کو کشادہ رکھو، وارفع یدیک عن جنبیک، اور بازو کو اپنے پہلو کے ساتھ ملانا نہیں، اس کو جدا کر کے رکھنا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کیسے تھا وہ بیان کرتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے، استوا، آپ بالکل یوں ہموار ہو جاتے، فلو صب علی ظہرہ الماء لاستقر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر پانی کو گرا دیا جاتا تو وہ پانی وہیں ٹھہر جاتا، پانی رک جاتا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی کی بالکل سیدھی ہوتی تھی، سر آپ کا آپ کے پشت کے بالکل برابر ہوتا تھا، نہ اس سے اوپر ہوتا تھا نہ اس سے نیچے ہوتا تھا، جیسے کہ اگلی حدیث حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت امی عائشہ صحیح مسلم میں فرماتی ہیں، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے، لم یسقط رأسہ، سر نہ زیادہ نیچے کرتے، ولم یصوب، اور نہ ہی زیادہ اوپر اٹھاتے، ولیکن بین ذالک، اور اس کے درمیان میں رکھتے۔ دو طرح کی حدیثیں آئی، نمبر 1 ہاتھوں کو گھٹنوں پر کیسے رکھنا ہے، نمبر 3 سر، پشت اور سرین کو تینوں کو بالکل سیدھ میں رکھنا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد کا طریقہ رکوع ہے۔ اب عورت کا طریقہ رکوع کیا ہے؟ عورت نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے، انگلیوں کو کشادہ بھی نہیں کرنا، اور اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلو سے جدا نہیں کرنا، اور رکوع کے اندر بہت تھوڑا سا جھکنا ہے۔ دلیل نمبر 1 مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تجتمع المرأۃ، عورت سمٹ کر سجدہ کرے، عورت سمٹ کر رکوع کرے، اذا رکع، جب رکوع کرے تو سمٹ جائے، ترفع یدیہا الی بطنیہا، اور ہاتھوں کو پیٹ سے ملائے، وتجتمع ما استطاعت، جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ سمٹ کر رکوع کرے۔ سمٹ کر رکوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ کونیاں اپنے پہلو کے ساتھ وہ ملا دے۔ یہی بات غیر مقلدین کے امام عبدالحق ہاشمی اپنی کتاب نظم العمود کے اندر لکھتے ہیں، عندی بالاختیار قول من قال ان المرأة لا تجافی فی الرکوع، کہتے ہیں مجھے ان حضرات کی بات پسند آئی ہے جو کہتے ہیں عورت رکوع میں اپنی کوہنیاں اپنے پہلو سے جدا نہ کرے، یعنی جو احناف کہتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کی بات کیا ہے بھئی پسند آئی ہے، میرا بھی یہی طریقہ ہے۔ یہاں بات آئی ہے حضرت عطا بن ابی رباح کی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ 114 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ یہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت جو اصول حدیث ہے ہمارا، اصول حدیث کے اندر ہم حدیث کی تعریف کیا کرتے ہیں بھئی؟ الحدیث اعم من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابی او التابعی وفعلہم وتقریرہم۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی اور تابعی، قول، فعل، تقریر کو، یعنی 3 شخصیات اللہ کے نبی، صحابی اور تابعی، ان تینوں کے 3 چیزیں قول، فعل، تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ یہاں پر بات آ رہی ہے حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی، تو گویا کہ ان کی بات بھی ہمارے اصول حدیث کے مطابق کیا ہوئی بھائی؟ حدیث ہوئی۔ نمبر 4 چوتھا جو فرق ہے سجدے کا۔ مرد کا طریقہ اور ہے سجدہ کرنے کا، عورت کا طریقہ اور ہے سجدہ کرنے کا۔ اب مرد نے سجدہ کیسے کرنا ہے؟ مرد نے سجدہ کیسے کرنا ہے سمجھ لیں اس کو۔ مرد کے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے گا
اور ان ہاتھوں کے درمیان میں اس کا چہرہ آئے گا، پیشانی اور ناک زمین پر لگ جائیں گے۔ انسان کے یہ جو کونیاں ہے، یہ کونیاں اس کے پہلو سے جدا رہیں گی، پیٹ رانوں سے جدا رہے گا، اور یہ کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں گی، زمین سے اٹھی ہوئی ہوں گی۔ یہ ہے مرد کے سجدے کا طریقہ۔ عورت کا طریقہ یہ ہے، عورت اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے ملا لے گی، عورت اپنے پہلو کو اپنی کوہنیوں سے ملائے گی۔ نمبر 3، کوہنیوں کو زمین پر ٹکا دے گی، ان کو اٹھائے گی نہیں۔ یہ ہے طریقہ دونوں کو الگ الگ۔ مرد نے کیا کرنا ہے بھی؟ کوہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی ہیں۔ نمبر 2، کوہنیوں کو پہلو سے جدا رکھنا ہے۔ نمبر 3، پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا ہے۔ یہ ہے مرد کا طریقہ رکوع۔ اب کوہنیاں کتنی زمین سے اٹھانی ہیں، ان کو کتنا پھیلانا ہے؟ بعض لوگ جب رکوع سجدہ کرتے ہیں بالکل ویسے کر لیتے ہیں، بازو وہ کیا کر لیتے ہیں بھی؟ ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، جب آپ جماعت میں صف میں کھڑے ہوں تو جتنی جگہ اور گنجائش ہو وہاں تک آپ بازو کو پھیلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ پھیلانے کی پھر وہاں اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ مرد اور عورت کے طریقہ رکوع میں بھی کیا ہے بھئی؟ فرق ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جب عورت اس طرح بالکل سمٹ کر سجدہ کرے گی تو عورت کا پردہ ہوگا نہیں ہوگا؟ مکمل طور پر پردہ ہوگا۔ اس لیے فقہ حنفی اور احناف کی جو فقہ ہے یہ قرآن اور سنت کے موافق ہے، یہ شریعت کے بالکل مطابق ہے۔ عورت کا جو مقصود ہے وہ پردہ ہے، تو اس میں عورت کا پردہ کیا ہوتا ہے بھئی؟ پورا ہوتا ہے۔ اب آپ اس پر بھی دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، پہلی دلیل صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 530 پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مالک بن محینۃ الاسدی قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ حتی نرا ابطیہ۔ حضرت بحینہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو اپنے بازوں کو اچھی طرح کھول دیتے، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آتی تھی، بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آ جاتی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ کونیاں انسان کے پہلو سے کیا ہونی چاہیے بھئی؟ جدا ہونی چاہیے۔ نمبر 2، سنن نسائی کے اندر حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد جافا یدیہ حتی لو ان بہمۃ ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت۔ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے پہلو سے اتنے، اپنے پیٹ کو، ہاتھوں کو پہلو سے اتنے دور رکھتے کہ بکری کا چھوٹا بچہ اگر گزرنا چاہتا تو وہ نیچے سے گزر جاتا۔ یعنی اس طرح کھل کر سجدہ کرتے کہ بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا۔ آپ اپنی کوہنیوں کو پہلو سے نہیں ملاتے تھے، اپنے پیٹ کو رانوں سے نہیں ملاتے تھے۔ اب آپ آگے دیکھیں عورت کا سجدے کا طریقہ کیا ہے بھئی؟ اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا دے گی، اپنی کوہنیوں کو پہلو سے ملا دے گی، اور یہ بازو زمین پر کیا کرے گی؟ بچھا دے گی۔ نمبر 1، پہلی اس کے اوپر دلیل سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر موجود ہے۔ حضرت یزید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 عورتوں پر گزر ہوا جو نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ نے ان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا اذا سجدتما فضما بعض اللحم الی الارض، جب تم سجدہ کرو تو اپنے بعض حصے کو زمین سے لگا لو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فإن المرأة لیست فی ذالک کالرجل، اس لیے کہ اس سجدہ کرنے میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح مرد کھل کر سجدہ کرتا ہے، عورت نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ عورت نے سمٹ کر سجدہ کرنا ہے۔ نمبر 2، دوسری دلیل آپ دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلست المرأة فی الصلاۃ، جب عورت نماز میں بیٹھتی ہے، بیٹھے وضعت فخذها علی فخذها الاخرى، تو ایک ران کو دوسری ران کے اوپر رکھ دے یا ایک ران کو دوسری ران کے ساتھ ملا دے۔ فاذا سجدت الصقت بطنها فخذیها،
جب وہ سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا دے کہ استر ما یکون لہا، یہ اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے۔ آگے وجہ بتائی، فإن اللہ ینظر الیہا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں، ویقول، اور فرماتے ہیں، یا ملائکتی، اے میرے فرشتو، اشہدکم، گواہ بن جاؤ، انی قد غفرت لہا، میں نے اس عورت کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عورت کیسے سجدہ کرے گی بھئی، سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ تو یہ آپ کے سامنے دلیل آ چکے ہیں، آگے اور بھی دلیل لکھے ہوئے ہیں۔ اب پانچواں فرق بھی آپ سمجھ لیں۔ پانچواں فرق ہے قعدے کے اندر مرد اور عورت نے بیٹھنا کس طرح ہے۔ مرد اور عورت نے بیٹھنا کس طرح ہے۔ مرد کے بیٹھنے کا طریقہ، مرد نے اپنا دایاں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑا کر لینا ہے، اپنا دایاں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑا کر لینا ہے، اور اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا دینا ہے، پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا ہے، بائیں پاؤں کو نیچے بچھا کر اس پر بیٹھ جانا ہے، دائیں پاؤں کو انگلیوں کے بھل یوں کھڑا کر دینا ہے۔ یہ ہے مرد کے بیٹھنے کا طریقہ۔ اب عورت نے کس طرح بیٹھنا ہے۔ عورت نے اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال لینے ہیں، دونوں پاؤں دائیں طرف نکالنے ہیں، اپنے سرین کے بائیں حصے پر عورت نے بیٹھنا ہے۔ عورت نے اپنی سرین کے بل بائیں سرین پر زمین پر بیٹھنا ہے، دونوں پاؤں کو دائیں طرف نکال لینا ہے۔ جب اس طرح بیٹھے گی تو اس کی دونوں ران آپس میں یوں ہو جائیں گی، دونوں ران آپس میں یوں ہو جائیں گی۔ وہ بیٹھنے میں بھی بالکل سمٹ کر بیٹھے گی تو اس کا اس سے کیا ہوگا بھئی، پردہ ہوگا۔ یہ ہے مرد اور عورت کے بیٹھنے کے فرق ہے طریقے کے اندر۔ اب اس پر دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، پہلی دلیل مرد کے بیٹھنے میں فرق ہے۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 194 پر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کا ذکر فرماتی ہیں کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ قعدہ فرماتے اور اس میں آپ بیٹھ کر تشہد پڑھتے۔ آپ کیسے بیٹھتے؟ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، آپ بایاں پاؤں نیچے بچھاتے، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کے بیٹھنے کا طریقہ، دایاں پاؤں کھڑا کرتے اور بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھتے۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی بیٹھک سے آپ منع فرماتے تھے، یعنی بالکل سرین پر نہیں بیٹھنا۔ کس پر بیٹھنا ہے بھی؟ پاؤں پر بیٹھنا ہے، سرین کے بل نہیں بیٹھنا۔ نمبر 2، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 114 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، انما سنت الصلاۃ، نماز کی سنت یہ ہے بیٹھنے میں، ان تنصب رجلک الیمنی، کہ اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، وتثنی الیسری، اور بایاں پاؤں بچھا دیں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں، اور دائیں پاؤں کو آپ نے کیا رکھنا ہے بھی؟ کھڑا رکھنا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو بتا رہے ہیں، جیسے آگے آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں عورت کے بارے میں ہم نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے سجدے کا، کہ عورت نے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، عورت کیسے بیٹھے گی؟ اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکالے گی اور اپنی بائیں سرین پر بیٹھے گی تاکہ اس کے ران آپس میں یوں مل جائیں، اس کا پردہ ہو جائے۔ دلیل نمبر 1، السنن الکبریٰ للبہقی کے اندر دلیل موجود ہے، جیسے کہ پہلے بھی یہ دلیل آ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا جلست المرأة فی الصلاة وضعت فخذها علی فخذ الاخری، جب عورت نماز میں بیٹھے تو ایک ران کو دوسرے ران کے ساتھ لگا لے، فاذا سجدت، جب وہ سجدہ کرے، الصقت بطنها فی فخذیها، تو وہ اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملا لے۔ تو پہلا جملہ جو ہے وضعت فخذها علی فخذ الاخری، یہ ہمارا جملہ مستدل ہے کہ بیٹھنے میں ایک ران کو دوسری ران کے ساتھ وہ یوں ملا لے۔ تو میرے دوستو اب یہاں تک دیکھیں، نماز کے طریقے میں ہم نے موٹے 5 چیزوں کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھانے میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں مرد اور عورت کے طریقے میں فرق ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں۔ نمبر 2، ہاتھ باندھنے کیسے ہیں اور رکھنے کہاں پر ہیں، اس میں فرق ہے۔ نمبر 3، اب اس کے بعد رکوع کیسے کرنا ہے، اس میں فرق ہے۔ نمبر 4، سجدہ کیسے کرنا ہے، اس میں فرق ہے۔ نمبر 5، بیٹھنے میں فرق ہے۔ ہم ان 5 مقامات پر بھی مرد اور عورت کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ فریق مخالف
ان 5 مقامات پر فرق نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے شروع سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، یعنی بالکل آخر نماز تک مرد اور عورت کے بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے موقف کی وضاحت بھی کر دی اور اس کے اوپر دلائل بھی پیش کر دیے ہیں۔ اب آخری بات آپ دیکھ لیں، ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عورت کی مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں فرق ہے۔ اب چاروں ائمہ کے آگے حوالے نوٹ فرما لیں کہ چاروں ائمہ کے نزدیک بھی مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں فرق ہے۔ نمبر 1، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ کے اندر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، امام صاحب کی بات نقل کرتے ہیں، وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا۔ صاحب ہدایہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھائے گی۔ دوسرا حوالہ دوسری جگہ فرماتے ہیں، وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ فِي سُجُودِهَا وَتَلْصَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا۔ عورت سجدے میں اپنے جسم کو پست کرے گی، اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملا لے گی، اس کی وجہ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا، اس لیے کہ اس میں عورت کا پردہ زیادہ ہے۔ یہ فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ نمبر 2، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی فقہ مالکی کے اندر ایک کتاب رسالہ ابن ابی زید کیروانی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، جس کے اندر انہوں نے حضرت انس بن مالک، حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَالْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ فِي الْجَهْرِ وَهِيَ فِي هَيَّةِ الصَّلَاةِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهَا تَنْزَمُّ وَلَا تُفَرِّجُ فَخِذَيْهَا وَلَا عَضُدَيْهَا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں عورت کی نماز کی کیفیت مرد کی نماز کی طرح ہے، مگر یہ کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے گی، دونوں رانوں کو بازوں سے الگ رکھے گی، قعود کے اندر بھی، قیام اور سجود کے اندر بھی۔ نمبر 3، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام کے اندر یہی فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَأُحِبُّ لِلْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ، میرے ہاں پسندیدہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ سجدے کے اندر ان تنضم بعضها الى بعض، کہ اپنے بعض حصے کو بعض کے ساتھ وہ ملا لے، وَتَلْصَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا دے۔ نمبر 4، فقہ حنبلی کے اندر المغنی لابن قدامہ، شرح الکبیر لابن قدامہ کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عورت مرد کی طرح ہے، مگر رکوع اور سجدے میں وہ جسم کو سکیڑ کر رکھے گی۔ اب آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کے چاروں امام، حضرت امام مالک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، چاروں ائمہ کی بات آئی۔ چاروں ائمہ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں فرق کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ احادیث سے، آثار سے اور ائمہ اربعہ کے اقوال کی روشنی میں مرد اور عورت کی نماز کے طریقہ میں فرق ہے۔ یہی بات ہے اہل سنت والجماعت کی۔ تو غیر مقلدین نے جو موقف اپنایا ہوا ہے وہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ انہوں نے دین کا نام لیتے ہیں، قرآن اور سنت کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ قرآن ہے اور نہ ہی سنت ہے۔ ان کے پاس قرآن کریم میں سے صرف وہ آیات جو متشابہات ہیں وہ ان کو ملی ہیں، اور احادیث کے اندر وہ احادیث جو متعارضات میں سے ہیں وہ ان کو ملی ہیں۔ حقیقت میں پورے کا پورا دین ان کے پاس نہیں ہے، قرآن ان کے پاس نہیں، سنت اس کے پاس نہیں ہے، محض یہ فتنہ لگاتے ہیں، فتنہ پھیلانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، احناف کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں 5 چیزوں کے درمیان میں فرق کو واضح کر دیا ہے۔ احادیث بھی آئی ہیں، آثار بھی آئے ہیں، ائمہ اربعہ کے اقوال بھی آئے ہیں۔ یہی بات ہے اہل سنت والجماعت کی۔ اب اس کے بعد اگلی نشست کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کن دلائل کی بنیاد پر مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں فرق نہیں کرتے، دونوں کا وہ طریقہ ایک رکھتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے پاس دلائل ہیں بھی یا نہیں، یہ کس طرح اس کے اندر تعریف کرتے ہیں،
اور اپنے موقف کی کس طرح تائید کرتے ہیں۔ اس کے دلائل تو نہیں ہیں، بس ان کو شبہات ہی کہا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ کے سامنے یہ دوسری نشست میں بات آئے گی کہ ان کے کون سے دلائل ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔